اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ خوبصورت دن، خوبصورت راتیں، خوبصورت باتیں اور اکٹھے ہو کر تیرے حضور حاضری، یہ سب بہت اچھا لگتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے کدورتیں نکال دے، بغض نکال دے، اللہ پاک کینہ نکال دے، حسد نکال دے، اور ہمیں ایک اچھا، سچا، سچا، پکا مسلمان بنا دے۔ جانتے ہیں لہجہ کسے کہتے ہیں؟ ابو لہب و عقبہ بن ابی معیط ہم دیوار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ لہب کی تو جو جیسے روزی ہی اس سے وابستہ تھی، صبح ہوتے ہی گھر کا سارا گند دیوار پہ چڑھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں ڈال آتا، اور روز صبح رسول المبین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے دروازے کی اور سے نکل کر صرف اتنا کہتے، چچا، اے ابو مناف، عبد المناف، تم کہو یہ کیسی ہمسائی کی ہے؟ جانتے ہو برداشت کسے کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں عقبہ بن محیط آتا ہے، چادر اتار کے گردن کی گر ڈال کے زور سے کستا ہے کہ سجدے میں تڑپ اٹھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ دوڑ کے آتے ہیں، دھکا دے کر الگ کرتے ہیں۔ عقبہ پلٹا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی اور سر کو اس زور سے گھسیٹا کہ داڑھی کے اکثر بال نچ گئے اور اس نے ان کا سر پھوڑ دیا۔ جواباً منہ سے اتنا کہا، تقتلون رجلا ان یقول رب اللہ، کیا تم ایک ایسے شخص کو مار ڈالنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ جانتے ہو ظرف کسے کہتے ہیں؟ خطبہ حجۃ الوداع اونٹنی پہ کھڑی ہو کے کسائے گے دور جاہلیت کے تمام جھگڑے آج ملیہ میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو آج باطل کیا ہے وہ ربیعہ بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے۔ ربیعہ بن حارثہ چچیرا بھائی تھا جس کے بیٹے عمر کو بنو حذیل نے قتل کر دیا تھا۔ جانتے ہو بے بسی کسے کہتے ہیں؟ طائف کی گلیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدن دریدہ کہ جن کے لہو میں تربتن نہ مالود سراسیمہ دیدے ہیں، ٹکٹر کی باند آسمان کو تگے جاتے ہیں، داڑھی بارہ میں ڈوب کے ڈوبی چلی جاتی ہے، پہلو میں زید بن حارثہ کھڑے ہیں۔ جانتے ہو وہ کیا کر رہے تھے؟ اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے والے، تو ہی درماندہ عاجزوں کا مالک ہے اور میرا مالک بھی تو ہی ہے۔ یہ تو نے مجھے کن لوگوں میں آ کر ڈال دیا؟ بیگانہ، ترش رو یا اس دشمن جس کے معاملے پر قابو، جسے میرے معاملے پر قابو ہے۔ اگر تو مجھ سے ناراض ہے نہیں تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، کیونکہ تیری حفاظت و عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ تیری ذات کے نور کی پناہ میں آتا ہوں جن سے تمام اندھیرے اجالے بن جاتے ہیں، دنیا اور آخرت کے تمام کام سنور جاتے ہیں۔ تیری ناراضی یا غصہ مجھ پر نہ ہو، مجھے تیری ہی رضامندی اور خوشنودی درکار ہے۔ نیکی کرنے اور بدی سے محفوظ رہنے کی طاقت تیری ہی طرف سے ملتی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ دیکھیے کیسی کیسی سختیاں، کیسے کیسے لہجے، کیسے کیسے حالات ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کیے اور زبان سے اف تک نہیں کی۔ قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا ہے۔ اے سبحانہ و تعالیٰ، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں رسوائی سے بچا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین یا غفور الرحیم۔ شکر الحمدللہ۔ یہ دعائیں لے کے ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ پاک ہمت، حوصلہ اور برداشت عطا فرما اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی تمام تر رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرما دے اور ہمیں اپنی پناہ میں جگہ دے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ان کی شفاعت عطا فرما۔ تو آئیے پکارتے ہیں بہت ڈوب کے، کھو کے، پیار کے سے 3 بار، اللہ
اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ تیری رحمتوں بھرے دن، تیرے نورانی دن، تیرے کرم کے دن گزر رہے ہیں، اور کچھ مشکلات آتی ہیں، کوئی بیماریاں آتی ہیں، کوئی تکلیفیں آتی ہیں، ہم تجھ سے رجوع کرتے ہیں اور تو ان کو ٹھیک کرتا ہے، اور بسا اوقات حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں تو سب کام درست ہو جاتے ہیں۔ شکر ہے کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ خلیل جبران سے کسی نے پوچھا کہ بے غیرت کسے کہتے ہیں؟ اس نے دور آسمان کی طرف دیکھا، پھر سوال کرنے والے کے منہ کی طرف دیکھا، پھر دریا میں اپنے پاؤں ڈالے۔ جب پاؤں خوب ٹھنڈے ہو گئے تو ارشاد فرمایا، بے غیرت وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے قتل کے جواز گھڑے، عدالتوں میں بیٹھے تو انصاف نہ کرے، اقتدار میں ہو تو نظام نہ بنا سکے، حلف اٹھائے لیکن ٹانگ اوروں کے معاملات میں اڑائے، صحافی ہو لیکن عوام کے بجائے حکمرانوں کا کاسا لیز ہو، گلی کوچوں میں گندگی اور کچرا پھینکے، پبلک میں سگریٹ پیے، نسوار اور پان کی پیک جگہ جگہ تھوکتا پھرے اور اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہوں۔ اس شخص نے کہا، خدا کا واسطہ ہے بس کرو بس کرو، لیکن خلیل جبران خلاؤں میں گھورتا ہوا بولا، 1947 کے بعد ایک ایسی قوم آنے والی ہے جو مذہب کے نام پر کٹ مرے گی، لیکن اس کی کوئی گلی محلہ صاف نہیں ہوگا، ان کے ہاں بڑے بڑے مناظرے ہوں گے، لیکن ان کی مسجدوں کے واش روم دیکھ کر قے آئے گی، یہ بڑے ذہین و فطین ہوں گے، لیکن یہ مذہب کو نفرت اور تعصب کے لیے استعمال کریں گے، یہ اپنی عبادت کے لیے سڑکیں بلاک کیا کریں گے، ان کے تعلیمی ادارے اور اسپتال غلاظت کے ڈھیروں میں بدل چکے ہوں گے، یہ اپنے ملک کی بجائے ایران، قطر، سعودی عرب، یمن، مصر، بحرین، ترکی، انڈیا، امریکہ پر بحث کرتے رہیں گے، یہ رمضان میں روئے تہلال پر وقت ضائع کریں گے، یہ ہر اس عمل کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے جس سے افراد قوم میں ڈھلتے ہوں، نہ خود کو لبرل، سیکولر اور مذہبی کہیں گے، لیکن کسی ایک قدر پر پورے نہیں اتریں گے۔ خلیل جبران نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہنے لگی، چیخ کر بولا، ہاں ان کے ہاں بڑے بڑے اینکر ہوں گے، لیکن وہ عوام کے مسائل کی بجائے پوری دنیا کے مسئلے چھیڑ کر اپنی حکومتوں کو ریسکیو کریں گے، بس وہ اس دور کے بے غیرت ترین لوگ ہوں گے، جو ان کی بے غیرتی میں شک کرے گا وہ مرتبے میں بھی ان سے بہت بڑا بے غیرت ہوگا۔ خلیل جبران نے یہ بھی کہا کہ وہ میری باتوں کو پڑھنے کے بعد اس بحث میں پڑ جائیں گے کہ یہ باتیں خلیل جبران نے کی ہیں یا نہیں، یہ ان کی بے غیرتی کی علامت ہوگی۔ اب دیکھیے، آج کل وہی حالات ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، اور اسی قسم کے حالات ہمارے ملکوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک وطن پاکستان کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو ان چیزوں سے بچا لے جہاں پہ ہم دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھریں اور اپنے عیبوں کو تلاش کر کے اپنے عیبوں کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو سنوار لیں۔ اللہ پاک ہمیں سنوری ہوئی اور ایک اچھی قوم بن جائیں، ایک ایسی اچھی قوم جو کہ مسلمان ہو اور اللہ کی بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ اے اللہ، ہمارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ ہم تیرے حضور یہ دعا پیش کرتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں تیرے حضور، تجھے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ایک خوبصورت نورانی دن گزرا اور تیری رحمتیں سامنے آئیں، تیری عظمتیں سامنے آئیں، تجھ سے مانگا، تجھ سے پایا، سکھ دکھ
سب کچھ تیری طرف سے، لیکن اس کو ختم کرنے والا، اس کو ٹالنے والا بھی صرف اور صرف تیری ذات ہے۔ اور ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ایک اور نورانی دن کی نوید لینے کے لیے، تیرے سے باتیں کرنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ بتانے کے لیے۔ پردہ صرف یہ نہیں کہ بس خود کو چھپا کر رکھو، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی، اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو اور ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو، کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو اور اس میں گھس کے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ شامل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس سے آپ کی شخصیت میں کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ انسان کے پاس صلاحیت ہے کہ ایک سے زیادہ شخصیات بنا سکتا ہے، ہر ماحول کے لیے الگ شخصیت۔ اس اختیار کے باوجود جو ایک چہرہ رکھیں وہ باکمال ہیں۔ چھوٹے قد کے لوگ اونچی ایڑی کے جوتے پہن کر اپنا قد بڑا کرتے ہیں، اور چھوٹی سوچ کا شخص دوسروں پہ بہتان لگا کے اپنے کو قدآور سمجھتا ہے، اور وہ بہت بڑی غلطی پر ہے۔ دوسرے کو برا کہنا اور اپنے آپ کو برتر ثابت کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پردہ رکھیں، سب کا پردہ رکھیں۔ اللہ آپ کا پردہ رکھے گا، اللہ آپ کو دے گا، آپ دوسروں کو دیں، تقسیم کریں، محبت تقسیم کریں، اپنی شخصیت میں وہ چیز پیدا کریں جس سے ہر طرف نور ہی نور پھیل جائے اور محبت ہی محبت پھیل جائے۔ اللہ تو ہمیں محبت کرنے والا ایک اچھا انسان بنا، ہمارے یقین کو کامل کر دے، ہماری زندگی بھی ایمان پہ ہو اور موت بھی ایمان پہ ہو، اور ہم تجھے ہی پکاریں، تجھ سے ہی مانگیں، اور تو ہی ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم التجا کرتے ہیں، ہماری ہر مشکل کو حل کرنے والا صرف تو اور صرف تو ہے۔ تو ہی حل کرے گا۔ جس کو کوئی پریشانی ہے، جس نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کی دعائیں قبول کر لے۔ کوئی شخص ایسا نہ رہ جائے جس کی دعا قبول ہونے سے رہ جائے۔ تو آئیے پکارتے ہیں رب کو، وہ ڈوب کے کھو کے 3 دفعہ بہت پیار سے سب کے پردے رکھ کے وہ ہمارے شر میں پردے رکھے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ نورانی محفل کا ایک اور رات، ایک دن گزرا اور یہ خوبصورت رات آئی جو کل ایک اور نورانی دن کی خبر لے کر آ رہی ہے۔ اور ہر دن بہت ساری چیزیں، بہت سارے خوشگوار لمحے اور اس کے ساتھ پریشانیوں کے لمحے بھی لے کے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حل نکالتا چلا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اپنا یقین کامل کر لیتے ہیں، تو اللہ ہمارے تمام مسائل بھی حل کرتا چلا جاتا ہے، اور ہمیں کوئی مشکل نہیں لگتی۔ تو ہم اللہ کی محفل میں حاضر ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ مولانا بلخی بازار سے گزر رہے تھے، مولانا صاحب کے سامنے کرانہ کی دکان تھی، ایک درمیانی عمر کی خاتون دکان پر کھڑی تھی اور دکاندار پارستگی کے عالم میں اس خاتون کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جس جنس کی طرف اشارہ کرتی، دکاندار ہاتھ سے اس بوری سے وہ جنس نکالنے لگتا، اور اس وقت تک وہ جنس تھیلے میں ڈالتا جاتا جب تک خاتون کی انگلی کسی دوسری بوری کی طرف نہیں جاتی، اور دکاندار دوسری بوری سے بھی اندھا دھند جنس نکال کر تھیلے میں ڈالنے لگتا۔ یہ عجیب منظر تھا۔ دکاندار بارستگی کے ساتھ گاہک کو دیکھ رہا تھا، اور گاہک انگلی کے اشارے سے دکاندار کو پوری دکان میں گھما رہا تھا، اور دکاندار الادین کے جن کی طرح چپ چاپ اس کے حکم پر عمل کر رہا تھا۔
خاتون نے آخر میں لمبی سانس لی اور دکاندار کو حکم دیا، چلو بس کرو، آج کی خریداری مکمل ہو گئی۔ دکاندار نے چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کے منہ بند کیے، تھیلیاں بڑی بوری میں ڈالیں، بوری کندھے پر رکھی اور خاتون سے بولا، چلو زبیدہ، میں سامان تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ خاتون نے نخوت سے گردن ہلائی اور پوچھا، کتنا حساب ہوا؟ دکاندار نے جواب دیا، زبیدہ، عشق میں حساب نہیں ہوتا۔ خاتون نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، واپس مڑی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ دکاندار بھی بوری اٹھا کر چپ چاپ اس کی طرف چل دیا۔ مولانا صاحب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دکاندار خاتون کے ساتھ چلا گیا تو مولانا صاحب دکان کے تھڑے پر بیٹھ گئے اور شاگرد گلی میں کھڑے ہو گئے۔ دکاندار تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا۔ مولانا صاحب نے دکاندار کو قریب بلایا اور پوچھا، یہ خاتون کون تھی؟ دکاندار نے ادب سے ہاتھ چومے بولا، جناب، یہ فلاں امیر خاندان کی نوکرانی ہے۔ مولانا صاحب نے پوچھا، تم اسے بغیر تولے سامان باندھ دیا اور اس سے رقم بھی نہیں لی، کیوں؟ دکاندار نے عرض کیا، مولانا صاحب، میں اس کا عاشق ہوں اور انسان جب کسی کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس سے حساب نہیں کر سکتا۔ دکاندار کی یہ بات سیدھی مولانا صاحب کے دل پر لگی۔ وہ چکرائے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ شاگرد دوڑے، مولانا صاحب کو اٹھایا، ان کے چہرے پر گلاب کا عرق چھڑکا، ان کی ہتھیلیاں اور پاؤں رگڑے۔ مولانا صاحب بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ دکاندار گھبرایا ہوا تھا اور مولانا صاحب پر جھکا ہوا ادب سے عرض کرا، جناب، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو معافی چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب نے فرمایا، تم میرے محسن ہو، میرے مرشد ہو، کیونکہ تم نے آج مجھے زندگی میں عشق کا سب سے بڑا سبق دیا ہے۔ دکاندار نے حیرت سے پوچھا، جناب، وہ کیسے؟ مولانا صاحب نے فرمایا، میں نے جانا تم ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر حساب سے بگانے، جبکہ میں اللہ کی تسبیح بھی گن گن کر کرتا ہوں، نفل بھی گن کر پڑھتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت بھی اور آگ گن گن کر کرتا ہوں، جس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں۔ تم کتنے سچے ہو، میں کس قدر جھوٹا عاشق ہوں۔ مولانا صاحب وہاں سے اٹھے، اپنی درگاہ پر واپس آئے، اپنے استاد حضرت شمس تبریز کے ساتھ مل کر عشق کے 40 اصول لکھے۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول نے حساب اطاعت بھی تھا۔ یہ مولانا صاحب مولانا جلال الدین بلخی تھے اور یہ پوری زندگی اپنے شاگردوں کو بتاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دیتے ہوئے حساب نہیں کیا، چنانچہ تم بھی اس کا شکر ادا کرتے ہوئے حساب نہ کیا کرو۔ اپنی ہر سانس کی تار اللہ کے شکر سے جوڑ دو، اس کا ذکر کرتے وقت کبھی حساب نہ کیا کرو، یہ بھی تم سے حساب نہیں مانگے گا، ذکر کو عشق الہی ہے۔ تو آئیے پکارتے ہیں رب کو بہت ٹوٹ کے پیار سے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اکٹھے ہوئے درود پاک پڑھا، کیونکہ خوشبو بتایا کرتی تھی کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں۔ ایسے رہبر و رہنما پر لاکھوں سلام۔ ہم جتنا درود و سلام بھیجیں وہ کم ہے، اور پھر ہم ان کے ساتھ اکٹھے ہو کر اللہ کے نور کی باتیں کرتے ہیں، اور ایک جو نورانی دن طلوع ہوا اس کا شکر کرتے ہیں، اور ایک اور نورانی دن کے لیے اس کی تمنا کرتے ہیں۔ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر کیسے وہ ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل پہرا ہے۔ جہاں ہم مسلسل اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، اپنی فریادیں اس کے پاس چھوڑتے ہیں، روز اس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں، وہ تو ہر لمحہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالتا رہتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ ہماری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کب ہم اس کو منانے آئیں اور وہ مان جائے۔ کس قدر مہربان ہے ہمارا رب مالک۔ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو۔ ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ پس ہے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا اور ایمان کی حالت میں موت دینا۔ اے اللہ پاک، ہم ایمان کی حالت میں زندگی چاہتے ہیں اور ایمان کی حالت میں موت چاہتے ہیں، اور تیرے دروازے پہ
پیار سے محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیج کے اس کو ساتھ دے کے دستک دیتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے تلے رکھ لے۔ آئیے بہت محبت سے اسے آواز دیں، وہ تو ہر دستک سنتا ہے، تو ہماری دعاؤں کی دستک بھی وہ ضرور سنے گا اور ہم سب کی دعائیں وہ قبول فرمائے گا۔ آئیے پکاریں بہت محبت سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔